ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ختم، اور اگر آج رات تک حکومت نے اناؤنس نہ کی کمیشن تو پھر بات ختم ہی ہے۔ سر، ابھی بھی کوئی امکانات ہیں؟ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم طے ہوا ہے، میٹنگ طے ہوئی ہے، اور وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ دے دی ہے اس کو پورا کریں، ورنہ نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے، مذاکرات ختم۔ یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں بیٹھنے یا مذاکرات میں شامل ہونے کی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ان کے اپنے اصول یا موقف کے مطابق، اور وہ انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ ہمیں ملے اور ہم اس سے باہر نکل جائیں۔ سر، یہ بہانے والی بات تو خواجہ آصف صاحب ڈے 1 سے کر رہے ہیں، کیا وہ درست نکلے کہ پی ٹی آئی والے شروع دن سے مخلص ہی نہیں تھے اس حوالے سے؟ کیا یہ بیٹھکیں صرف ایک حاصل مشق کی تھیں پھر؟ بیکاز سر ابھی میری جو بات ہوئی آپ کے کولیگ سے جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں حامد رضا صاحب، وہ ان کی تو فہرست طویل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے رویوں کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ایک دم تیسری نشست کے بعد، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ڈیرے کے اوپر جو چھاپائی وہ بھی ایشو ہے، کمیشن کا اعلان بھی ایشو ہے، لیکن ان تمام تر دنوں میں عمران خان سے ایک اور ملاقات آپ لوگ نہیں کرا سکے۔ دیکھیں، وہ ملاقات جو ہے وہ 28 سے پہلے جو ہے وہ ہونی تھی، تو وہ کل بھی ہو سکتی ہے، اس سے اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو بھاگنے والی بات ہے نا، اس میں جلدی کون سی تھی؟ 28 تک جب ٹائم طے ہو گیا تھا 7 ورکنگ ڈیز کا، تو اس میں اتنی جلد بازی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سر، کیونکہ یہ بھی فرمائی دیجیے گا سر کہ عمران خان نے بھی آج قائد صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر جو آپ لوگوں نے غیر قانونی چھاپے ڈلے ہیں، وہ انہوں نے سختی سے اس کی مذمت کی اور کہہ رہے ہیں کہ اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے، دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمیٹی کے اوپر یہ حملہ ہے، حامد رضا پہ صرف نہیں ہے، کمیٹی اور ہم پہ یہ حملہ ہے۔ تو آپ کو اس چھاپے کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو نہ ہوا نا؟ وہ پھر دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل کو کوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو وہ ہمارے نوٹس میں لاتے، میٹنگ میں لاتے، یا اس سے پہلے لاتے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کرتے رہے ہیں، ہاؤس میں جو ہے وہ اپنی پریویلیج موشن لاتے رہے ہیں۔ اب مجھے بالکل میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے مدرسے پہ یا ان کے گھر پہ کوئی چھاپا پڑا ہے یا نہیں پڑا۔ تو معاملہ وہ تو یہ ہے اریسٹ کہ ہوتے ہوتے بچے ہیں سر، اریسٹ ہو مذاکرات سے جاتے تو تو اس پھر آپ چیز کو کا کیسے کوئی تعلق بتاتے؟ نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، اگر وہ اریسٹ ہو جاتے تو پھر وہ میٹنگ میں بات کرتے کہ جی دیکھیں، مذاکراتی کمیٹی کے جو ہے وہ فرد کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، یا وہ یہ پریویلیج موشن یا وہ اپنی ایڈجرنمنٹ موشن جو ہے وہ ہاؤس میں لاتے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک رویے کا، ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میرے لیے ہونے ہیں یا حامد رضا صاحب کے لیے ہونے ہیں یا کسی اور کی ذات کے لیے ہونے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم کو چلانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے تو پھر جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے پہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا اس طرح سے۔ سر، آخری نشست کے بعد آپ کی سخت ترین پریس کانفرنس، اس کو بھی تحریک انصاف کوٹ کر رہی ہے، پھر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کا بہت منفی اثر پڑا ہے جتنا بھی آپ لوگ انسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ساتھ ہی نیب کی حالیہ کارروائیوں اور پریس ریلیزز نے بھی ایک فضا میں عدم اعتماد اور مزاحمت کی مزید ایک جو تاثر ہے اس کو گہرا کر دیا ہے۔ یہ ڈائیلاگ تو انسولیٹ رہ ہی نہیں سکتا تھا ان باہر کی ڈیولپمنٹ سے، کیا آپ کو اس کا ادراک نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ جو میری انہوں نے پریس کانفرنس کی بات کی ہے، یہ اس میٹنگ میں ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دے دیا ہے، آپ اس کو میڈیا کو جاری نہ کریں، کیونکہ اگر میڈیا کو جاری کریں گے تو یہ پھر میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کا ورژن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں پھر ہمیں کوئی نہ کوئی سیاسی موقف تو اپنا دینا پڑے گا، رانا بھلے صاحب اس اسی کا دن میں نے ان جواب کو جو ہے انٹرویو کیا تھا، وہ ہم یہ جو ہے دعویٰ وہ کر رہے تھے کہ 28 تاریخ کو حکومت دیں۔ کی طرف سے یہ لیک ہوا ہے، جب یہ فوٹو کاپیز کے لیے گیا تو آپ کی جانب سے یہ لیک ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو چلیں جی، سن لیں، اگر اس بات کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہو جائے
ہماری یہ جو ویریفائڈ انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ بعد میں دیا، میڈیا کو پہلے دے دیا تھا، اور اگر یہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے، نہ ان کا ورژن سامنے آتا، نہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا، اور انہوں نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا، یہ ہم 28 کو جواب دیتے، دونوں جو ہے وہ بعد میں میڈیا کو جاری کر دیے جاتے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت انہوں نے اس بات پہ اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، میڈیا کو تو جاری ہو چکا ہے، یہ خود ان کے الفاظ تھے۔ آپ ابھی بھی خواہش تو مند معاملہ ہیں کہ یہ ہے کہ یہ جب تک اس ڈائلاگ کو کا ہم کال آف نہ جواب کریں؟ نہیں دیتے، دیکھیں ڈائلاگ کو کال آف ہم نے تو نہیں کیا، ہم تو بالکل اسپیکر سے یہ کہیں گے کہ وہ 28 تاریخ کو جب 7 ورکنگ ڈے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، یا جو ڈیٹ طے ہوئی تھی اس کے مطابق وہ میٹنگ بلائیں، ہم میٹنگ میں جائیں گے۔ جواب بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی اسپیکر صاحب کو دیا تھا، ہم بھی اسپیکر صاحب کو دیں گے۔ اگر یہ میٹنگ ہوئے تو ان کے پاس پہنچ جائے گا، اگر یہ نہ ہوئے تو اسپیکر صاحب ان کو پہنچا دیں گے جہاں پہ بھی یہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر اگر بات کرنا مناسب سمجھے تو ہم اس کے اوپر ٹھیک ہے، بالکل بیٹھ کے ان تو سے یعنی کہ بات کرنے آپ کو کی طرف تیار سے ہیں۔ ابھی کچھ کال آف نہیں ہوا، آپ لوگ پھر بھی 28 کو پیش ہوں گے اور اپنا اگر یہ نہ ہوئے تو ان کو بھجوا دیں گے؟ جی بالکل، ہم ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو ہے وہ جواب دیں گے، اور قانون کے مطابق دیں گے، بالکل ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیں گے۔ اور ہم جو ہے وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو نہ ہو، کوئی ایگریمنٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان ڈائلاگ، رابطہ، انگیجمنٹ رہنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ یہ اس نظام کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کل کو ہو جائے گا، 10 دن ٹھہر کے ہو جائے گا، کسی اور معاملے پہ ہو جائے گا، کسی اور طرح سے ہو جائے گا۔ تو 30 سال لگ گئے عمران خان صاحب کو آپ کو ایک فریق ماننے کے لیے اور ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگ رہا، میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی، اصل کنٹرول تو انہی کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں کہ جو ان کے اشاروں کے منتظر ہیں۔ سر وہ جب یہ کہتے ہیں تو پھر اصل ہاں دیکھیں یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہی بات جو ہے وہ 4 سال جب حکومت میں رہے تو اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ اصل طاقت جو ہے، اصل اختیار جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ مابین کسی چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر متفق ہونے میں ہے۔ اگر آج پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ متفق ہو جائیں تو اسی میں طاقت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے راستے میں حائل نہ پہلے ہو سکتی تھی، اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اس راستے میں حائل ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے۔ سیاستدان بیٹھ کے اپنے نظام کو جو ہے وہ بہتر انداز سے طے کر لیں، انہیں اس بات کی جو ہے وہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ان کو خوشی ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے معاملات میں اپنا جو ہے وہ جو ان کا فرض ہے، جو وہ اس ملک کا دفاع ان کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ اس وقت بھی جانوں کے نذرانے دے کے نبھا رہے ہیں، مستقبل میں بھی جو ہے وہ نبھائیں گے۔ سیاست تو سیاستدانوں نے کرنی ہے۔ مگر رانا صاحب جب ہم خود مینڈیٹ، ہی سر اگر جو ہے وہ مینڈیٹ اور 26ویں آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ گئے، آپ کو تسلیم کیا بیٹھے، نہیں کہا کہ مینڈیٹ کے اوپر کھولو کھٹا چٹا نکالو، جوڈیشل کمیشن آپ نہیں دے سک رہے انہیں، تو بیٹھے کیوں تھے سر؟ پہلے دن سے ہی دینے کو کیا تھا آپ لوگوں کے پاس ایگزیکٹلی؟ بیکاز ہم تو یہ سوال شروع دن سے کر رہے ہیں، 9 میں تو سمجھ آتی ہے، چلیں انسینسٹیوٹی، حساسیت اور برڈن ہے شاید بہت زیادہ، لیکن 26 نومبر پہ تو آپ لوگ کمیشن بنا سکتے ہیں۔ نہیں، 26 نومبر کو کس بات پہ کمشنر بنائے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیوں کیا تھا؟ حملے میں کیا کے پی کے کی گورنمنٹ ملوث تھی یا نہیں تھی؟ اور جو لوگ ملوث تھے ریاست کے اوپر، کیپٹل کے اوپر حملہ کرنے میں، اس کو جو ہے وہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس بات سر کے اسی اوپر جو ہے اسی وہ بات پہ جوڈیشل بنا لیں کہ کمیشن سب بنائے۔ سامنے آ جائیں، کیونکہ وہ انکاری ہیں، وہ آپ کے اس موقف کو نہیں جانتے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بدنیت افراد جو ہوتا ہے وہ کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتا، سو جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو تو وہ مسلسل نظر انداز کرنے کی آپ کی وجہ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت اور ادارے خود فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہیں، تو آپ کمیشن نہ بنا کر ان کے بیانیوں کو درست نہیں کر رہے؟
نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جو ایک کرمنل ایکٹ ہوا 24 سے لے کے 26 نومبر تک، اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ٹرائل جو ہے وہ عدالتوں میں ہی ہونا ہے، کوئی ہمارے پاس تو نہیں ہونا، وہ کسی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بندے نے تو اس کا ٹرائل نہیں کرنا، وہ ٹرائل جو ہے وہ ججز کریں گے، کورٹس میں ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے، جوڈیشل کمیشن کی اہمیت یا اس کی افادیت کا تو تب پتہ چلے گا جب ٹی او آرز کے اوپر اتفاق ہوگا۔ ٹی او آرز کے اوپر اتفاق یا کنسنسس کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے تھے یا ہونے ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ٹی او آرز بنے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے ٹی او آرز بنا دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تو پھر کیا یہ ایگری کر جائیں گے؟ ان کا مطالبہ صرف جوڈیشل کمیشن کا ہے یا اس کا بھی ہے کہ ٹی او آرز ان کی مرضی سے یا ان کے مشورے سے ہونے چاہیے؟ سر ابھی تک تو اور الیکشن جوڈیشل اور کمیشن کا ہے، جوڈیشل مگر کمیشن کا سربراہ جس کو مقرر کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی کوئی آبزرویشن یا کوئی رائے نہیں ہے۔ سر ماضی دیکھیں، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں، آپ نے یہ کہا کہ چیزیں جو ہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کرنے والی ہیں۔ جی جی، اور آپ نے ایف آئی آرز کا بھی کہا 26 نومبر کے حوالے سے۔ سر ماضی کے اندر آپ ایک بڑی لمبی کشت کاٹ چکی ہے آپ کی پوری جماعت، اور آپ نے دیکھا ہے کہ سسٹم پہ دباؤ ہوتا ہے، غلط فیصلے دیے جاتے ہیں، ان کو پھر ریورس بھی کیا جاتا ہے۔ وہ دباؤ جس کے اوپر آپ نے پریس کانفرنسیں کی، جس کے اوپر آپ نے انٹرویوز دیے، جس کے اوپر آپ نے ایک پوری مہم چلائی، سر وہ دباؤ آج اس دباؤ کا ذکر پی ٹی آئی کر رہی ہے، تو یہ کہنا تو بالکل ہی کہ دباؤ نہیں ہے، سب کچھ آزاد ہے۔ اگر آپ، ہماری تو ایک تاریخ رہی ہے، ہو سکتا ہے آزاد ہو سر، مگر اگر ان کا مدعا ہے کہ آزاد نہیں ہے اور پریشر کے اوپر بیل ملتی ہے اور واپس اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پریشر کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہیں ٹاپ 3 تو ججز، سپریم کورٹ کے ٹاپ 3 نہیں ججز، تو آپ بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، کیا قباحت ہے؟ بنا دیجئے کمیشن۔ نہیں چلیں تو پھر کبھی وہ کہہ دیا کریں کہ جی ہمارے اوپر بھی 4 سال میں جو دباؤ تھا، ہم نے دباؤ کے اوپر ہی دھرنا دیا تھا، دباؤ کے اوپر ہی 126 دن جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھا جو ہے وہ کیپٹل کو، دباؤ کے کے اوپر ہی ہم نے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے تھے۔ پھر اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں تو پھر سچ بولیں نا پھر، سر آج اور تو آئیں کہہ پھر رہے ہیں، جوڈیشل آج تو کہہ رہے کمیشن ہیں بھی سب جو کچھ ہے وہ باجوہ پھر صاحب کے کہنے پہ ان ہو رہا 4 تھا۔ سالوں کے دباؤ کا بھی بنا دیتے ہیں، اس سال کا بھی بنا دیتے ہیں۔